رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حضرات سامعین اعظام، حضرات علماء کرام، پردہ اور بے پردہ نشین خواتین اسلام، حضرات علماء کرام کی اتنی ساری باتیں آ چکی ہیں کہ مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے اس پروگرام کے لیے، اس پروگرام کی کامیابی کے لیے۔ اور ان علماء کرام کے اس پرمغز خطاب کے بعد، ان پرمغز خطابات کے بعد میرا کچھ بولنا سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہے، لیکن اصول وہی ہے، الامر فوق الادب۔ ادب کچھ بھی کہتا ہو، لیکن بڑے کا جب حکم آ جائے تو اس پر عمل کیا ہی جاتا ہے۔ تو بڑے کی بات کو مانتے ہوئے میں لفظ کشائی کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ پروگرام نکاح مسنونہ کے متعلق منعقد کیا گیا ہے۔ نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا اس سنت کو زندہ کرتے وقت سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جس کا خیال امت نہیں رکھتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل مسلمان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اسرائیل کا یہودی تو عمل کرے گا نہیں، وہ تو رسول اللہ کی سنت کے دشمن ہیں، وہ تو رسول اللہ کی سنت کو زمین پر رہنے دینا نہیں چاہتے۔ سنت پر عمل مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، لیکن آج رسول اللہ کی سنت ہمارے گھروں میں نہیں ہے، کسی موقع پر نہیں۔ آپ تقریبات کو دیکھ لیں، شادی بیاہ کو دیکھ لیں، بدعت و خرافات بھری پڑی ہے، اور ایسا ایسا رسم، نئی نئی بات جن کو نہ کبھی کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، وہ شادی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں کسی مولوی مفتی کی بھی نہیں چلتی بھائی، یہ تو پکی بات ہے۔ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اپنی نظر سے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن وہاں کسی مولوی کی ہمت نہیں کہ کہہ دے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ بات اگر کہہ بھی دیں تو بات ماننے والے ہیں نہیں کوئی، نہ ماننے والے ہیں نہ ماننے والیاں ہیں، وہاں جو بھی ہیں۔ رواج یہ نیا نیا کہو کہاں سے آ گیا، کہیں بھی ہے لکھا ہوا نہیں نہیں۔ ارے واہ، یہ ایسی بدعت و خرافات ہے، جس امام کو، جس عالم کو آپ نے تنخواہ دے کر رکھا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی بات ہمیں بتائیں گے، غلط کرنے پر وہ جب بتاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں نکلو پتلی گلی سے، نکال۔ اتنی بڑی جہالت ہے، گمراہی ہے، سوچیں ذرا۔ رسول اللہ کی سنت کو اپنے گھروں میں داخل کرو میرے بھائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے زیادہ بہترین اور اچھی چیز اور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اچھا طریقہ اور ہے نہیں، کوئی اچھا سسٹم اور ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح خود کر کے امت کو دکھا دیا کہ شادی اور نکاح اس طرح ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی نکاح کے پروگرام میں یہ بات بھی کہہ چکا ہوں، اسلام میں شادی اور نکاح اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی دشواری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کوئی لڑکی کا باپ ذمہ دار
اگر آج ارادہ کرے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں تو وہ 4 دن کے اندر کر سکتا ہے. اتنا آسان اسلام نے بنا کر دیا. مسلمانوں نے خود سے اسے دشوار بنایا. ہندوانہ رسم کو اپنے گھروں میں داخل کر کے, یہودی و عیسائی فیشن کو اپنے گھروں میں داخل کر کے اسے اتنا مشکل بنا دیا کہ لڑکی کی پیدائش سے ہی لڑکی کے والد کی نیند اڑ جاتی ہے. کیا کریں ہم؟ نہ کرو بھائی اپنے اوپر اتنا ظلم, معاشرے پر اتنا ظلم. مسلمانوں نے اپنے معاشرے پر پہلے ظلم کیا ہے, عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بعد میں ظلم شروع کیا ہے. رسول اللہ کی سنت کو کس نے چھوڑا؟ یہودیوں نے تو نہیں کہا تھا نا. اس لیے میرے بھائی نکاح کو آسان کرو, گناہ مشکل ہوگا. آپ نکاح کو مشکل بنائیں گے تو گناہ آسان ہوگا. آج معاشرے میں وہی ہو رہا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. سندن جو واقعہ مجھے پہنچا ہے, دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ التحصیل تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. بہت چوٹی کے عالم دین اور پائے کے اہل نظر, اہل تقویٰ, اہل علم. قرآن کریم کی تفسیر حاشیہ انہوں نے لکھا ہے, جو تفسیر لاہوری کے نام سے مشہور ہے. لاجواب حاشیہ. غالباً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے پر یا کسی اور ترجمے پر انہوں نے لکھا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے. زمانہ تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ سن 1940-41 کی بات ہے, یعنی آج سے تقریباً 80 سال پہلے کی بات ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک نو مسلم تھے. سکھ گھرانے سے ان کا تعلق تھا. پنجاب کے رہنے والے, لاہور کے رہنے والے تھے. سکھ گھرانے سے تعلق تھا. انہوں نے اسلام کو دیکھا, سمجھا اور ان کے مقدر میں ایمان تھا تو انہوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے اور ہوتے ہواتے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر داخل ہو گئے, پڑھنے لگے. آخری سال تھا, سیاہ ستہ کی کتابیں چل رہی تھی. اب جس خاتون سے ان کا نکاح ہونا تھا اس کے باپ اس تلاش میں نکلے تھے. بہت مالدار تھے, بہت مالدار تھے لڑکی کے باپ. وہ اس تلاش میں نکلے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کسی دیندار سے کریں گے. کروڑوں کا مالک تو یہ سوچتا نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کسی دیندار سے کریں گے. دارالعلوم دیوبند کے اندر پہنچے, طلباء پر نظر ڈالی. انہوں نے سوچا یہ مرکز ہے اسلام کا, تمام مدرسوں کا بھی مرکز ہے, یہاں تو کوئی اللہ والا اور نیک صفت ہمیں لڑکا مل جائے گا. تمام بچے پڑھ رہے تھے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی کتب بینی میں مشغول تھے. ان کی نظر پڑ گئی, یعنی جو ان کے بننے والے سسر تھے ان کی نظر اس شخص پر پڑ گئی, مولانا احمد علی لاہوری. لیکن احمد علی لاہوری اس وقت احمد علی لاہوری بنے نہیں تھے, اس وقت تو طالب علم تھے. وہ بعد میں وہ اس پائے کے چوٹی کے عالم بنے. ان کی نظر جب ان پر پڑی, حالانکہ بوسیدہ اور پرانے پھٹے کپڑے کے اندر وہ ملبوس تھے, چونکہ ان کا گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا, گھر سارا سکھ تھا, پورا خاندان سکھ تھا اور وہ مسلمان ہو کر آئے تھے. اس لیے ماں باپ سے تو وہ خرچ لے نہیں سکتے تھے, ماں باپ دیتے نہیں تھے. ماں باپ سکھ تھے, وہ مسلمان تھے. اب کہیں سے کسی استاذ کی خدمت کی, کسی ساتھی سے کچھ مل گیا تو کسی طرح سے ان کی زندگی کٹ رہی تھی. ان کے سسر کی جب نظر پڑی تو استاد سے پوچھے کہ یہ جو طالب علم ہے یہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لاہور کا ہے. اس وقت انڈیا پاکستان کا بنٹوارا نہیں ہوا تھا, 1940-41 کی بات ہے. یہ لاہور کا ہے, دیوبند پڑھنے آیا ہے. کہا یہ نکاح کرے گا؟ میری بیٹی جوان ہے اور میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, ماشاءاللہ خوشحال آدمی ہوں, میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو اسیر مالٹا بھی رہے, بعد میں انگریزوں نے ان کو پکڑ کے مالٹا کہا تھا اس ہندوستان کو ہندوستان میں رہنے نہ دو. مالٹا یورپ کا ایک شہر ہے, وہاں کے قید خانے کے اندر شیخ الہند کو ڈال دیا تھا اور انگریز نے کہا تھا اسے جلا کر راکھ بھی کر دو گے نا شیخ الہند کو تو اس سے انگریز دشمنی کی بو آئے گی.
शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द थे मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ये आपका बच्चा जो पढ़ रहा है तालिब इल्म, ये निकाह करेगा? शेख उल हिंद ने कहा ये बच्चा है तो लाहौर का, सिख घराने से इसका ताल्लुक है, निकाह करेगा कि नहीं ये तो पता नहीं है। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने पूछने के लिए कहा। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहा कि अहमद अली तुम निकाह करोगे? तो उन्होंने कहा कि हजरत मुझसे कौन अपनी बेटी का निकाह करेगा, मेरा तो सारा घराना मेरे खिलाफ है, वो सब सिख है, मैं मुसलमान हूँ, मेरा ना घर है ना दर है ना कुछ भी नहीं, क्या करूँ, कौन मुझे अपनी बेटी देगा? शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ने देखे किस तरह से हो रहा है, खैरुल कुरून की याद ताज़ा हो रही है ना, सहाबाए किराम का ज़माना याद आ रहा है। सहाबाए किराम के ज़माने में इसी तरह हुआ करता था। सहाबाए किराम जिनका न घर न दर न खाने के लिए न पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता, अल्लाह के नबी की खिदमत में तशरीफ ले जाते और सहाबी कहते या रसूलल्लाह मुझे निकाह का तकाजा है, अदब व एहतराम से, या रसूलल्लाह मुझे निकाह का तकाजा है। वो नहीं देखते मेरा घर नहीं है, मेरा दिन में निकाह करूंगा तो कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? ओ इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, मेरा जब ईमान है सब कुछ करने वाला अल्लाह है, तो जिस तरह वो मुझे पाल रहा है मेरी बीवी को भी पालेगा। निकाह पहले करो, घर बाद में बनेगा। देखें कितने सिस्टम और कितने रवाज यहाँ दफन हो जाते हैं जमीन के नीचे। घर है लेकिन बहुत खूबसूरत बिल्डिंग नहीं है, लड़का बालिग हो चुका, नहीं जी अभी नहीं करना, लड़के का निकाह भी नहीं करना, अभी घर ज़रा ढलाई करनी है, उसमें ज़रा पुट्टी होगी। लड़का 22 साल का हो गया, फिर वो घर बनाते बनाते और 5-7 साल लगेंगे, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। क्यों? घर नहीं रखेंगे कहाँ? भाई तुम कहाँ रहते हो? लड़का आपका बालिग हो चुका, जवान हो चुका, लेकिन घर नहीं है, कहाँ रहते हो आप? दरख्त के ऊपर तो नहीं रहते ना, आप जहाँ रहते हो वहीं रखोगे, कर लो शादी, घर बन जाएगा इंशाअल्लाह बाद में। ये तरीका था सहाबाए किराम के ज़माने का। अल्लाह के नबी के पास आके कहते या रसूलल्लाह निकाह का तकाजा है, कोई किसी सहाबी की लड़की है तो अब बता दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद कहते फलां सहाबी है, उसकी एक जवान बेटी है, मुझे पता है, जाओ उसके घर और कहो रसूलुल्लाह ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरफ खुद जाते हैं सहाबी, खुद निकाह का पैगाम लेकर जाते। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को शेख उल हिंद ने बुलाया और कहा निकाह करोगे? उन्होंने कहा उज़्र पेश किया, कहा अगर कोई तुझे अपनी बेटी देना चाहे तो कर लोगे? उन्होंने कहा हजरत फिर मैं ये सुन्नत जिंदा करने के लिए तैयार हूँ, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। निकाह हो गया। इंतज़ाम क्या हुआ, जिस किताब में ये वाक़या मैं पढ़ रहा था उसमें आगे का हिस्सा महज़ूफ़ है। शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह करा दिया, निकाह हो गया अहमद अली लाहौरी का। करोड़ों पति की बेटी से फकीर का निकाह हो गया। सोचे जरा, माँ बाप के अंदर दीनदारी होना, ये दौलत इस्लाम को घर में दाखिल होने से नहीं रोक सकती। करोड़ों पति के घर के अंदर खुदा की कसम सुन्नत दाखिल है। उन्होंने निकाह कर दिया, किससे? करोड़ों पति है, फकीर से बेटी का निकाह कर दिया। बेटी की रुखसती भी हो गई और कुछ दिनों के बाद वो बेटी जब आई है घर, अपने बाप के घर, माँ ने पूछा बेटी तुमने अपना नया घर किस तरह पाया, कैसा पाया? बेटी ने कही, वही बेटी जो हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी थी, फकीर की बीवी बनी। करोड़पति की बेटी है मगर बीवी फकीर की है, ये कहो ना दूसरे अल्फाज। उन्होंने कहा अम्मा मैंने सुना था कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, मुझे तो अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत दे दिया, दुनिया में ही जन्नत दे दिया। किस तरह रख रहे होंगे मेरे भाई? निकाह को जब इस तरह आसान बनाओगे मुआशरा पाक होगा, किसी गरीब को रोना नहीं पड़ेगा। किसी गरीब की बेटी घर में बालिग होने के बाद 22 साल 25 साल 27 साल तक नहीं बैठी रहेगी अगर आपको निकाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।